ٹوباٹک سنگھ بٹوارے کے 2-3 سال بعد پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کو خیال آیا کہ ہلاکی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے، یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں پاکستان پہنچا دیا جائے اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ معلوم نہیں یہ بات معقول تھی یا غیر معقول، بہرحال دانشمندوں کے فیصلے کے مطابق ادھر ادھر اونچی سطح کی کانفرنسیں ہوئیں اور بالآخر ایک دن پاگلوں کے تبادلے کے لیے مقرر ہو گیا۔ اچھی طرح چھان بین کی گئی۔ وہ مسلمان پاگل جن کے لواحقین ہندوستان میں ہی میں تھے وہیں رہنے دیے گئے تھے، جو باقی تھے ان کو سرحد پر روانہ کر دیا گیا۔ یہاں پاکستان تھا، چونکہ قریب قریب تمام ہندو اور سکھ جا چکے تھے، اس لیے کسی کو رکھنے رکھانے کا سوال ہی نہ پیدا ہوا۔ جتنے ہندو اور سکھ پاگل تھے سب کے سب پولیس کی حفاظت میں بورڈ پر پہنچا دیے گئے۔ ادھر کا معلوم نہیں، لیکن ادھر لاہور کے پاگل خانے میں جب اس تبادلے کی خبر پہنچی تو بڑی دلچسپ جمع ہونے لگیں۔ ایک مسلمان پاگل جو 12 برس سے ہر روز باقاعدگی کے ساتھ زمیندار پڑھتا تھا، اس سے جب اس کے ایک دوست نے پوچھا، مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے، تو اس نے بڑے غور و فکر کے بعد جو جواب دیا، ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسطرے بنتے ہیں۔ یہ جواب سن کر اس کا دوست مطمئن ہو گیا۔ اسی طرح ایک سکھ پاگل نے ایک دوسرے سکھ پاگل سے پوچھا، سردار جی ہمیں ہندوستان کیوں بھیجا جا رہا ہے، ہمیں تو وہاں کی بولی نہیں آتی۔ دوسرا مسکرایا، مجھے تو ہندو سٹوروں کی بولی آتی ہے، ہندوستانی بڑے شیطان اکڑ اکڑ پھرتے ہیں۔ ایک دن نہاتے نہاتے ایک مسلمان پاگل نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس زور سے بلند کیا کہ فرش پر پھسل کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بعض پاگل ایسے بھی تھے جو پاگل نہیں تھے، ان میں اکثریت ایسے قاتلوں کی تھی جن کے رشتہ داروں نے افسروں کو دے دلا کر پاگل خانے بھجوا دیا تھا کہ پھانسی کے پھندے سے بچ جائیں۔ یہ کچھ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا ہے اور یہ پاکستان کیا ہے، لیکن صحیح واقعات سے وہ بھی بے خبر تھے۔ اخباروں سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا اور پہرے دار سپاہی ان پڑھ اور جاہل تھے، ان کی گفتگو سے بھی وہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک آدمی محمد علی جناح ہے جس کو قائد اعظم کہتے ہیں، اس نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ یہ کہاں ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے، اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاگل خانے میں وہ سب پاگل جن کا دماغ پوری طرح معاف نہیں ہوا تھا اس مزمسے میں گرفتار تھے کہ وہ پاکستان میں یا ہندوستان میں ہیں۔ اگر ہندوستان میں ہیں تو پاکستان کہاں ہے، اگر وہ پاکستان میں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے یہیں رہتے ہوئے بھی ہندوستان میں تھے۔ ایک پاگل تو پاکستان اور پاکستان کے چکر میں ایسا گرفتار ہوا کہ زیادہ پاگل ہو گیا۔ جھاڑ دیتے وقت ایک دن درخت پر چڑھ گیا اور ٹہنے پر بیٹھ کر 2 گھنٹے مسلسل تقریر کرتا رہا جو پاکستان اور ہندوستان کے نازک مسئلے پر تھی۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا تھا۔ ڈرایا دھمکایا تو اس نے کہا، میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں، نہ پاکستان میں اس درخت ہی پر رہوں گا۔ بڑی مشکلوں کے بعد جب اس کا دورہ سرد پڑا تو وہ نیچے اترا اور اپنے ہندو سکھ دوستوں سے گلے مل کر رونے لگا۔ اس خیال سے اس کا دل بھر آیا کہ وہ اسے چھوڑ کر ہندوستان چلے جائیں گے۔ ایک MSc پاس ریڈیو انجینئر میں جو مسلمان تھا اور دوسرے پاگلوں سے بالکل الگ تھلگ باغ کی ایک خاص روش پر سارا دن خاموش ٹہلتا رہتا تھا، یہ تبدیلی نمودار ہوئی کہ اس نے تمام کپڑے اتار کر دفاتر کے حوالے کر دیے اور ننگ دھڑنگ سارے باغ میں چلتا پھرنا شروع کر دیا۔ جنیوٹ کے ایک موٹے مسلمان پاگل نے جو مسلم لیگ کا سرگرم کارکن رہ چکا تھا اور دن میں 15-16 مرتبہ نہایا کرتا تھا، یک لخت یہ عادت ترک کر دی۔ اس کا نام محمد علی تھا، چنانچہ اس نے ایک دن اپنے جنگلے میں اعلان کر دیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک پاگل سکھ ماسٹر تارا سنگھ بن گیا۔ قریب تھا کہ اس جنگلے میں خون خرابہ ہو جائے، مگر دونوں کو خطرناک پاگل قرار دے کر علیحدہ بند کر دیا گیا۔ لاہور کا ایک نوجوان ہندو وکیل جو محبت میں ناکام ہو کر پاگل ہو گیا تھا، جب اس نے سنا کہ امرتسر ہندوستان میں چلا گیا ہے تو اس سے بہت دکھ ہوا۔ اس شہر کی ایک ہندو لڑکی سے اس سے محبت ہوئی تھی، گو اس نے اس وکیل کو ٹھکرا دیا تھا، مگر دیوانگی کی حالت میں بھی وہ اس کو نہیں بھولا تھا۔ چنانچہ وہ ان تمام ہندو اور مسلم لیڈروں کو گالیاں دیتا تھا جنہوں نے مل کر ہندوستان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کی محبوبہ ہندوستانی بن گئی اور وہ پاکستانی۔ جب تبادلے کی بات شروع ہوئی تو وکیل کو کئی پاگلوں نے سمجھایا کہ وہ دل برا نہ کرے، اس کو ہندوستان بھیج دیا جائے گا، اس ہندوستان میں جہاں اس کی محبوبہ رہتی ہے، مگر وہ لاہور چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ امرتسر میں اس کی پریکٹس نہیں چلے گی۔ یورپین وارڈ میں 2
اینگلو انڈین پاگل تھے. ان کو معلوم ہوا کہ ہندوستان کو آزاد کر کے انگریز چلے گئے ہیں تو ان کو بہت صدمہ ہوا. وہ چھپ چھپ کر گھنٹوں آپس میں اس اہم مسئلے پر گفتگو کرتے رہتے کہ پاگل خانے میں اب ان کی حیثیت کس قسم کی ہوگی. یورپین وارڈ رہے گا یا اڑا دیا جائے گا؟ بریک فاسٹ ملا کرے گا یا نہیں؟ کیا انہیں ڈبل روٹی کے بجائے بلڈی انڈین چپاتی تو زہر مار نہیں کرنا پڑے گی؟ ایک سکھ تھا جس کو پاگل خانے میں داخل ہوئے 15 برس ہو چکے تھے. ہر وقت اس کی زبان سے عجیب و غریب الفاظ سننے میں آتے تھے. اوپر دی گردی اینکس دے بیدھیا نہ دی منگ دی دال آف دی لالٹین. دن کو سوتا تھا نہ رات کو. پہرے داروں کا یہ کہنا تھا کہ 15 برس کے طویل عرصے میں وہ ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سویا. لیٹتا بھی نہیں تھا. البتہ کبھی کبھی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا تھا. ہر وقت کھڑا رہنے سے اس کے پاؤں سوج گئے تھے. پنڈلیاں بھی پھول گئی تھیں مگر اس جسمانی تکلیف کے باوجود لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا. ہندوستان پاکستان اور پاگلوں کے تبادلے کے متعلق جب کبھی پاگل خانے میں گفتگو ہوتی تھی تو وہ غور سے سنتا تھا. کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کا کیا خیال ہے تو وہ بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا: اوپر دی گڑگڑ دی انکس دی بیدھیانہ دی مونگ دی دال آف دی پاکستان گورنمنٹ. لیکن بعد میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی جگہ آف دی ٹوباٹک سنگھ گورنمنٹ نے لے لی اور اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ ٹوباٹک سنگھ کہاں ہے جہاں کا وہ رہنے والا ہے. لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں. جو بتانے کو تیار کی کوشش کرتے تھے وہ خود اس الجھاؤ میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ سیالکوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا پر اب سنا ہے کہ پاکستان میں ہے. کیا پتہ ہے کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں چلا جائے یا سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے. اور وہ بھی کوئی سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کسی دن سرے سے غائب ہی ہو جائیں. اس سکھ پاگل کے کیس چھدرے ہو کر بہت مختصر رہ گئے تھے. چونکہ وہ بہت کم نہاتا تھا اس لیے داڑھی اور سر کے بال آپس میں جم گئے تھے جس کے باعث اس کی شکل بڑی بھیانک ہو گئی تھی. مگر آدمی بے ضرر تھا. 15 برسوں میں اس نے کبھی کسی سے جھگڑا فساد نہیں کیا. پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق اتنا جانتے تھے کہ ٹوباٹک سنگھ میں اس کی کئی زمینیں ہیں. اچھا کھاتا پیتا زمیندار تھا کہ اچانک دماغ الٹ گیا. اس کے رشتہ دار لوہے کی بڑی موٹی موٹی زنجیروں میں اس سے باندھ کر لائے اور پاگل خانے میں داخل کرا گئے. مہینے میں ایک بار ملاقات کے لیے یہ لوگ آتے تھے اور اس کی خیریت دریافت کر کے چلے جاتے تھے. ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا. پھر جب پاکستان ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو ان کا آنا بند ہو گیا. اس کا نام بھشن سنگھ تھا مگر سب اسے ٹوباٹک سنگھ کہتے تھے. اس کو یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ دن کون سا ہے مہینہ کون سا ہے یہ کتنے سال بیت چکے ہیں. لیکن ہر مہینے جب اس کی عزیز و اقارب اس سے ملنے کے لیے آتے تھے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا. چنانچہ وہ دفعدار سے کہتا کہ اس کی ملاقات آ رہی ہے. اس دن وہ اچھی طرح نہاتا, بدن پر خوب صابن گھستا اور سر میں تیل لگا کر کنگھی کرتا. اپنے کپڑے جو وہ کبھی استعمال نہیں کرتا تھا نکلوا کے پہنتا اور یوں سج بن کر ملنے والوں کے پاس جاتا. وہ اس سے کچھ پوچھتے تو خاموش رہتا یا کبھی کبھار اوپر دی گڑگڑ دی انکس دی بیدھیانہ دی مونگ دی دال آف دی لالٹین کہہ دیتا. اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتی 15 برسوں میں جوان ہو گئی تھی. بھشن سنگھ اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا. وہ بچی جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی. جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوباٹک سنگھ کہاں ہے. جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی کریت دن بدن بڑھتی گئی. اب ملاقات بھی نہیں آتی تھی. پہلے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے آ رہے ہیں پر اب جیسے اس کے دل کی آواز بھی بند ہو گئی تھی جو اسے ان کی آمد کی خبر دے دیا کرتی تھی. اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ لوگ آئیں جو اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے اور اس کے لیے پھل مٹھائیاں اور کپڑے لاتے تھے. وہ اکثر ان سے پوچھتا کہ ٹوباٹک سنگھ کہاں ہے تو وہ یقیناً اسے بتا دیتے کہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں, کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ ٹوباٹک سنگھ ہی سے آتے ہیں جہاں اس کی زمینیں ہیں. پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا. اس سے جب ایک روز بھشن سنگھ نے پوچھا کہ ٹوباٹک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں تو اس نے حسب عادت کہکا لگایا اور کہا وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں, اس لیے کہ ہم نے ابھی تک حکم نہیں دیا. بھشن سنگھ نے اس خدا سے کئی مرتبہ بڑی منت سماجت سے کہا کہ وہ حکم دے دیتا کہ جھنجھٹ ختم ہو, مگر وہ مصروف تھا اس لیے کہ اسے اور بے شمار حکم دینے تھے. ایک دن تنگ آ کر وہ اس پر برس پڑا. اوپر دی گڑبڑ دی انکس دی بیدھیانہ دی مونگ دی دال آف وائے گورجی دہاسا لاسا انواع ہے گورجی کی فتح جو بولے سونحال سست سری اکار. اس کا شاید یہ مطلب تھا کہ تم مسلمانوں کے خدا ہو, سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور میری سنتے. تبادلے کے کچھ دن پہلے ٹوباٹک سنگھ کا ایک مسلمان جو اس کا دوست تھا ملاقات کے لیے آیا.
پہلے وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ جب بشن سنگھ نے اسے دیکھا تو ایک طرف ہٹ گیا اور واپس جانے لگا، مگر سپاہیوں نے اسے روکا۔ یہ تم سے ملنے آیا ہے، تمہارا دوست فضل دین ہے۔ بشن سنگھ نے فضل دین کو ایک نظر دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ فضل دین نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، لیکن فرصت ہی نہ ملی۔ تمہارے سب آدمی خیریت سے ہندوستان چلے گئے ہیں۔ مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے کی۔ تمہاری بیٹی روپ کور، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بشن سنگھ کچھ یاد کرنے لگا۔ بیٹی روپ کور، فضل دین نے رک کر کہا۔ ہاں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ بشن سنگھ خاموش رہا۔ فضل دین نے کہنا شروع کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری خیر خیریت پوچھتا رہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم ہندوستان جا رہے ہو۔ بھائی بلبیر سنگھ اور بھابھی ودھوا سنگھ سے میرا سلام کہنا، اور بہن امرت کور سے بھی۔ بھائی بلبیر سے کہنا فضل دین راضی خوشی ہے۔ 2 بری بھینسیں جو وہ چھوڑ گئے ہیں، ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے، دوسری کے کٹی ہوئی ہے، پر وہ 6 دن کی ہو کے مر گئی، اور میرے لائق جو خدمت ہو کہنا میں ہر وقت تیار ہوں، اور یہ تمہارے لیے تھوڑے سے مرونڈے لایا ہوں۔ بشن سنگھ نے مرونڈوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی اور فضل دین سے کہا، ٹوباٹک سنگھ کہاں ہے؟ فضل دین نے قدرے حیرت سے کہا، کہاں ہے؟ وہیں ہے جہاں تھا۔ بشن سنگھ نے پوچھا، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ ہندوستان میں نہیں پاکستان میں۔ فضل دین بھوکھلا سا گیا۔ بشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، اوپر دی گڑ گڑ دی انکس دی بیدیانہ دی مونگ دی دال آف دی پاکستان اینڈ انڈیا آف دی دورفٹے منہ۔ تبادلے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ ادھر سے ادھر آنے والے پاگلوں کی فہرستیں پہنچ گئی تھیں، اور تبادلے کا دن بھی مقرر ہو چکا تھا۔ سخت سردیاں تھیں جب لاہور کے باگلخانے سے ہندو سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لاریاں پولیس کے محافظ دستے کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ متعلقہ افسر بھی ہمراہ تھے۔ واہگہ کے بارڈر پر طرفین کے سپرنٹنڈنٹ ایک دوسرے سے ملے، اور ابتدائی کارروائی ختم ہونے کے بعد تبادلہ شروع ہو گیا، جو رات بھر جاری رہا۔ پاگلوں کو لاریوں سے نکالنا اور ان کو دوسرے افسروں کے حوالے کرنا بڑا کٹھن کام تھا۔ بعض تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے، جو نکلنے پر رضامند ہوتے تھے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ادھر بھاگ اٹھتے تھے، جو ننگے تھے ان کو کپڑے پہنائے جاتے تھے اور وہ پھاڑ کر اپنے تن سے جدا کرتے تھے۔ کوئی گالیاں بک رہا تھا، کوئی گا رہا تھا، آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پاگل عورتوں کا شور و غوغا الگ تھا، اور سردی اتنی کڑاکے کی تھی کہ دانت سے دانت بج رہے تھے۔ پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کہاں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ چند جو کچھ سوچ سمجھ سکتے تھے، پاکستان زندہ باد اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ 2-3 دفعہ فساد ہوتے بچا، کیونکہ بعض مسلمانوں اور سکھوں کو یہ نعرے سن کر طیش آ گیا تھا۔ جب بشن سنگھ کی باری آئی اور واہگہ کے اس بار متعلقہ افسر اس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا، تو اس نے پوچھا، ٹوباٹک سنگھ کہاں ہے؟ پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ متعلقہ افسر ہنسا، پاکستان میں۔ یہ سن کر بشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور دوسری طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ٹوباٹک سنگھ یہاں ہے، اور زور زور سے چلانے لگا، اوپر دی گڑگڑ دی انکس دی بیدیانہ دی مونگ دی دال آف ٹوباٹک سنگھ اینڈ پاکستان۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو، اب ٹوباٹک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے، اگر نہیں گیا تو اسے فوراً وہاں بھیج دیا جائے گا، مگر وہ نہ مانا۔ جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ درمیان میں ایک جگہ اس انداز میں اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا جیسے اب اسے کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہلا سکے گی۔ آدمی جو ان کا بے ضرر تھا، اس لیے اس سے مزید زبردستی نہ کی گئی، اس کو وہیں کھڑا رہنے دیا گیا، اور تبادلے کا باقی کام ہوتا رہا۔ سورج نکلنے سے پہلے ساکت و صامت بشن سنگھ کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ ادھر ادھر سے کئی افسر دوڑے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برس تک دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہا تھا، اوندھے منہ لیٹا ہے۔ ادھر حاقدار تاروں کے پیچھے ہندوستان ہے، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان۔ درمیان میں زمین کے ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا، ٹوباٹک سنگھ تھا۔ ٹوباٹک سنگھ by سعادت حسن منٹو۔